درجہ خامسہ سے بلونگ کرنے والا طالب علم عبدالفتاح صاحب کی خدمت میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ڈیس پر تشریف لائے، اپنے خیالات کا اظہار فرمائے، جن کا موضوع ہے قادیانی اور دوسرے کافروں میں فرق۔ الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ میرے معزز علماء کرام، منصفین عظام اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مسابقے میں جس عنوان پر لب کشائی کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے قادیانیوں اور دوسرے کافروں میں فرق۔ سامعین محترم، تاریخ اسلام اس بات پر شاہد ہے کہ دین اسلام کے خلاف ملحد اور دین بیزار لوگ قلم و قرطاس کے ذریعے ہمیشہ سے برسر پیکار رہے ہیں، اور جب بھی محافظین اسلام کے واضح روشن دلائل اور فیصلہ کن براہین نے ان باطل پرستوں کے شکوک و شبہات، تاویلات، تحریفات، تلبیسات کا قلعہ کما کر کے ان پر کفر و الحاد کا حکم لگایا، تو ان باطل پرست فرقوں نے اپنا وجود بچانے کی خاطر مختلف پروپیگنڈوں کا سہارا لیا۔ اسی طرح قادیانیوں نے بھی نبی الگ بنایا، امت الگ بنائی، کلمہ الگ بنایا، شریعت الگ بنائی، کعبہ الگ بنایا، پھر اس مصنوعی دین کو اسلام کہہ کر، رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کو کفر کہہ کر دجل و فریب کا مظاہرہ کیا، اور خود کو مسلمانوں میں ضم کرنے کی ناپاک سعی کرتے ہوئے کہا کہ ہم اہل قبلہ ہیں، ہم مسلمانوں جیسے اعمال کرنے والی جماعت ہیں۔ سامعین محترم، یاد رکھیے، اصول دین اور ضروریات دین کا مخالف کافر کہلاتا ہے۔ علامہ شامی رد المختار میں ابن حمام کے حوالے سے رقم دراز ہیں: صرح فی کتابہ الاتفاق علی تکفیر المخالفین فیما کان من اصول الدین و ضروریاتہ۔ پھر بھی اگر دل میں کفر رکھ کر زبان سے دعویٰ اسلام کی ملمہ سازی ہو تو یہ شخص منافق کہلاتا ہے، جس کی اعلیٰ قسم زندیق ہے، جو اپنے کفری عقائد و نظریات کو اسلامی اصطلاحات کی ملمہ کاری اور باطل افکار کو تعویل کے ایسے سانچے میں ڈھالتا ہے کہ کم فہم اور سادہ لوگ مسلمان دھوکہ کھا کر اس کے اسلام کے قائل ہو جاتے ہیں۔ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: فَإِنَّ الزِّنْدِيقَ يُرَوِّجُ عَقِيدَتَهُ الْفَاسِدَةَ وَيُخْرِجُهَا فِي الصُّورَةِ الصَّحِيحَةِ۔ قادیانیت بھی زندقہ کی اسی قسم سے تعلق رکھتی ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی کا اسلامی اصطلاحات کو اپنے گمراہ کن نظریے کے لیے استعمال کرنا، توہین انبیاء کرام، نصوص قطعیہ، متواترہ اور اجماعیات کا انکار کرنا، ان میں تحریفات کرنا، ان تمام سنگین جرائم کی بنا پر قادیانیوں پر مہر زندقہ کا ثبت ہونا روز روشن کی طرح واضح ہے۔ سامعین محترم، قادیانیوں پر زندیق کا حکم ثابت ہو جانے کے بعد ان میں
اور دیگر کافروں میں فرق خود بخود واضح ہو جاتا ہے۔ پہلا فرق، دنیا کفر کے تمام کافر باشندے اپنے کفر کو تسلیم کر کے برملا اس کا اظہار کرنے سے نہیں شرماتے، جبکہ قادیانی واحد کافر ہے جو اپنے کفر جبکہ قادیانی واحد کافر ہے جو اپنے کفر پر اسلام کا لبادہ چڑھا کر ملت اسلامیہ پر کفر گردانتے ہوئے اس پر شب خون مارتے ہیں۔ دوسرا فرق، عیسائی ہو یا یہودی کافر ہونے کے باوجود سچے انبیاء کے نام لیوا ہیں، جبکہ قادیانیوں کی بنیاد ایسے جھوٹے مذہب پر ہے جس کا مؤسس مرزا لعین خود جھوٹا مدعی نبوت اور جھوٹوں کا سرغنہ تھا۔ تیسرا فرق، یہ قادیانی ہمارے عقیدے کی بنیاد کلمہ طیبہ کے دوسرے جز محمد الرسول اللہ میں تحریف کے قائل ہیں۔ چوتھا فرق، عام کافر چین سے زندگی گزارے ہمیں تسلیم ہے، کوئی مرتد ہو جائے اس کے لیے مہلت ہے، لیکن زندیق کے بارے میں امام مالک کا فتویٰ تاریخ کے اوراق پر سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ لا اقبل توبۃ الزندیقی، میں زندیق کی توبہ کو کسی صورت معتبر نہیں سمجھتا۔ زندیق کا وجود ہی اس دھرتی پر ایک لمحے کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ سامعین مکرم، کفر ہر حال میں کفر ہے، اسلام کی ضد ہے، لیکن یہ قادیانی ہمیشہ ردائے نبوت پر براہ راست حملہ کرتے ہیں، حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور ہمیشہ بدترین گستاخیوں کا سرچشمہ یہی قادیانیت نظر آتی ہے۔ پھر اس وقت تمام عالم، چاہے عالم اسلام ہو یا عالم کفر، اس بات کا یقینی طور پر مشاہدہ کر لیتے ہیں کہ یہ قادیانی مسلمان نہیں، کافر ہیں، اور عام کافروں سے بھی بدتر واجب القتل کافر ہیں۔ غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔